میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی ہمیشہ خواہش تھی اور خواہش ہے کہ میری قوم جاگے. خان صاحب آپ کی قوم جاگ چکی ہے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کرنے تک یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ عمران خان باہر بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ملک اس راستے پہ چلے گا جس پہ چلنے کے لیے ہمارے بااجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے منصب سنبھالا ہے اس کے بعد آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئی وزیر اعظم سے جس پر عمران خان نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو ان کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے. اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, کیا اس پہ کوئی گفتگو ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو خان صاحب کی جو رہائی کی خبریں چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مین کردار ہے اور میڈیشن کے لیے آپ کور کمانڈر سے بھی ملے اور دیگر لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے, اس میں کیا سراغ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب خان صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں ہے اس بات کے اوپر. میں جو کہ ایک صوبے کا مجھے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, میرے پر اس صوبے کی عوام کی اور میرے صوبے کی حقوقی ذمہ داریاں ہیں اور فارم 47 پہ جو یہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے اس وقت ظاہری بات ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, تو میرے جو معاملات ہیں اسی کیبنٹ سے اور اسی فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ہونے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کوئی مذاکرات کی یا میڈیشن کی, تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات, بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں. اب آپ نے بار بار دیکھا کہ انہوں نے اپنی اسپیچز میں بار بار بتایا, قوم کو بتایا, اداروں کو بتایا, جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بتایا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر جب پلان بن جاتے ہیں, لندن پلان بن گیا, کبھی کوئی پلان بن گیا, کبھی کوئی پلان بن گیا, ان پلانز کے اوپر جب ملک چلے گا اور کچھ فرد واحد, ادارے نہیں, کچھ فرد واحد جب اپنی ذات کے لیے اپنی ڈیل کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے. باقی عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں, ہم کریں گے بھی صحیح. ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, سارے جیلی کیسز ہیں, ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام اور انشاءاللہ اللہ الحق ان کو مزید ایکسپوز کرے گا, اتنا ایکسپوز کرے گا کہ یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے. اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ منہ دکھانے کے نہیں رہیں, خیر ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو, اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ دھکیلیں. یہ بتائیں کہ آپ کی گرفتاری جاری ہوئے ہیں, وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف جو وہ بیانات دیے ہیں عدالتوں میں, ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ 9 مئی کے بعد آپ عدالتوں کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے رہے ہیں اور جو اہم تنصیبات تھی اس کے حوالے سے آپ کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے لوگ آپ لوگوں کے خلاف بیان دیے جس کی وجہ سے آپ کے ناکام کی گرفتاری جاری ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیانات کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بیانات کس بنیادوں پہ آئے ہیں, کس ٹارچر کے تحت آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں. دوسری بات ہے ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو چیز ظاہر ہو چکی ہے, اوپن ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود مان لیا کہ جی ہم نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کیے ہیں. اور یہ فیصلے کس کے خلاف ہوئے؟ یہ تحریک انصاف کے خلاف ہوئے, یہ عمران خان کے خلاف ہوئے, یہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہماری لیڈرشپ کے خلاف ہوئے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا مختلف تھانوں میں نام ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم میں 8 ڈسٹرکٹ کے اندر 9 مئی کو میں موجود ہوں. 1 گھنٹے کے اندر میں نے ان 8 ضلعوں میں کارروائیاں کی. اب میرے پاس ایک ایسا F-16 طیارہ تھا جو اسپیڈ F-16 کی مار رہا تھا, اتر ہیلی کاپٹر کی طرح رہا تھا. جو یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں اگر میرے پاس ہے تو میرے پہ ثابت کر لیں. باقی یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اب ان کو سمجھ آ نہیں رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح کہ یہ اس قوم کو دھوکہ دے دیں گے. میں خان صاحب کی ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں, خان صاحب نے کہا تھا نالائق بھی ہو اور بے غیرت بھی ہو, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں